السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے قربانی سے متعلق چند اہم مسائل۔ نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کی افراد کی طرف سے صرف ایک بکرا قربانی کرتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات گھر کے کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، بڑے جانور مثلا گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، دوسری کی طرف سے واجب قربانی ادا کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسری کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اس صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں، بغیر اجازت کے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ نمبر 5، قربانی کا جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اہم وضاحت: آج کل کچھ ملحد لوگ اور بے دین لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً و عقلاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید وارد نہ ہوتی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے باتوں کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔